السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا معجزہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس وقت شہادت پائی اس وقت ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو حضرت امام حسین کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، اور جب یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا تو طواف کے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ارد گرد چکر لگاتا ہوا اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا تھا۔ بزرگ حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سرخ رنگ کے کبوتر پائے جاتے ہیں یہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنج الغرائب کے حوالے سے صاحب روجتوس سہدا لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا یعنی اندھی ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑھ کا مرض ہو گیا۔ محلہ و پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس آ نہ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی کے پاس دوسرے درخت پر ایک پرندے کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز سنی تو تابِ ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسیٹتے ہوئے اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا، وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بائیں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی اور ایسے ہو گئی کہ جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی نے جب یہ بات سنی تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے گئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، گریہ وزاری یعنی رونا پیٹنا کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری گریہ وزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پیروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اس نے اللہ کے حکم سے کلام کرنا شروع کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلے سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تابِ ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے مبارک خون شریف میں گرا دیا اور اپنے چہرے سمیت اپنے بالوں اور پروں کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔
یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک قطروں سے ایسے خیر و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مصرف و اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافر عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ کی مبارک آواز اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل و بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پیارے نبی نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا کہ دنیا بدل گئی، اور پھر مسکرائے اور بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خصوصی نہال ہو گیا۔ سارے صحابہ منتظر تھے اور حیران تھے کہ یہ تو خلاف عادت کام ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج سارے صحابی پریشان۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی۔ خوشی سے دیوانہ خالی رکابی کے لیے واپس چلا گیا، یعنی بنا رکابی لیے ہی واپس چلا گیا۔ صحابی نہ رہ سکے اور ایک صحابی نے آخر پوچھ ہی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ بانٹتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ ابن عساکر نے حضرت سلمان فارسی روایت کے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل یعنی دوست بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا، تو اسی طرح آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو میں نے آپ کو اپنا حبیب پیارا بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام یعنی بات کیا تو میں نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، اور ساری کائنات کی کوئی مخلوق آپ سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہ کی، اور آپ کو حوض کوثر، صفات ناکہ، شمشیر، تاج، عشاء، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام صفات آپ کی ہے، یہاں تک کہ روزے قیامت میرے عرش کا سایہ آپ پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ پر ہی بندھا ہوگا، اور آپ کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا اور اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر
آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔